ہمیں ہر حال میں عوام کو سہولیات دینی ہے. یہ سیل جو ہے وہ رات دن 24 گھنٹے 1366 کام کرے گا. اگر اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا, وہ چھتوں پر بیٹھا ہے, تو وہ ہمیں یہ شکایت پہنچائے, اپنی اس کے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کریں گے. ہم کسی حال میں اپنے شہریوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے. چھتوں پہ فیملیز بیٹھی ہیں, 4,500 لوگ اس وقت گھروں پر ہیں. اگر وہاں اور زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو ہم میرپور خاص میں اپنا کیمپ بنا دیں گے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور ڈاکٹر فاروق ستار کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے فاروق ستار کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا, ایم اے جناح روڈ, صدر, گرومندر اور ناظم آباد مختلف علاقوں کا معائنہ کیا گیا. ناطا خان میں ٹریفک میں پھنسے شہریوں کو گورنر سندھ نے پانی تقسیم کیا, جبکہ متاثرہ شہریوں سے ملاقات کے دوران کھانا اور راشن بھی فراہم کیا گیا. متاثرین کے مسائل سنے اور انہیں ہر ممکن تعاون اور مدد کی یقین دہانی کرائی. شہر کا سب سے بڑا مسئلہ بجلی کی فراہمی. اس وقت 4,500 سے زائد افراد چھتوں پر پناہ گزین. مزید کہا, کسی صورت کراچی کے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑا جائے گا. ضرورت پڑی توحید آباد اور میرپور خاص میں کیمپ آفس بنا دیں گے. ہم نے 2,300 افراد کو ریسکیو کیا. ہم سب کو مل کر مسائل کا حل تلاش کرنا ہوگا. اگر ہم بھارت کو جنگ ہرا سکتے ہیں تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. گھروں کی چھتوں پر رہنے والے ہمیں اپنی لوکیشن بھیجے. گورنر ہاؤس سے ٹیم میں کھانا اور پانی پہنچائیں گی. مشکل کی گھڑی میں عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. میری یونیورسٹی کے طلبہ سے اپیل ہے وہ اپنے متاثرہ بھائیوں کی مدد کے لیے باہر نکلیں اور مدد کریں. شہری بے فکر ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. معذور بچوں کے لیے گورنر ہاؤس میں انتظامات کر رہے ہیں. کے الیکٹرک کے ایم ڈی کو طلب کروں گا. ان حالات میں لوگوں کو مایوس نہ ہونا خوش آئند بات ہے. سوابی میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد ریسکیو آپریشن مکمل. 41 افراد کی لاشیں نکال لی گئی. سوابی کی تحصیل ٹوپی میں کلاؤڈ برسٹ کے باعث آنے والے سیلابی ریلے سے شدید تباہی. ڈپٹی کمشنر کے مطابق 3 روزہ ریسکیو آپریشن کے دوران 37 لاشیں ڈالواڑی اور 4 سرکوئی گاؤں سے برآمد ہوئی. واقعے میں 20 سے زیادہ گھروں کو نقصان پہنچا. تمام لاشیں ورثہ کے حوالے کر دی گئی. سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے 5 ارب جاری. جن لوگوں کے گھر تباہ ہوئے انہیں گھر بنا کر دیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمن گنڈاپور کا صوبائی کابینہ کے اجلاس سے خطاب. کہا, شہداء کے اہل خانہ اور زخمیوں کو معاوضوں کی ادائیگی جاری ہے. متاثرین اطمینان رکھیں, سب کو معاوضے ملیں گے. املاک کے نقصان کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے. لائف سٹاک کے نقصانات کا بھی معاوضہ دیا جائے گا. جن کے کاروبار متاثر ہوئے انہیں بھی بھرپور پیکیج دیا جائے گا. متاثرہ علاقوں میں مراکز صحت فوری طور پر فعال. موبائل اسپتالوں کی دستیابی یقینی بنائی جائے. رابطہ سڑکوں کی بحالی کے کام کو تیز کیا جائے. اجلاس میں سیلاب سے نقصانات, ریلیف اور بحالی کی سرگرمیوں پر تفصیلی بریفنگ. جاں بحق ہونے والوں کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی. خیبر پختونخوا میں تاریخ کے بدترین سیلاب میں ہلاکتوں کی تعداد 385 تک پہنچ گئی. جاں بحق افراد میں 299 مرد, 52 خواتین, 34 بچے. منیر میں اب تک مجموعی صورتحال پر جاں بحق افراد کی تعداد 228. سوابی میں 41. پی ڈی ایم اے کے مطابق مجموعی طور پر 1,398 گھروں کو نقصان پہنچا, جس میں 1,030 گھروں کو جزوی اور 3,067 گھر مکمل منہدم ہوئے. بارشوں کے باعث 20 ارب سے زائد کا مالی نقصان ہوا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو نقصانات کی رپورٹ ارسال. صوبے کے 20 محکموں کی 603 سرکاری املاک کو بھی نقصان پہنچا. بٹگرام میں سب سے زیادہ 214 سرکاری املاک تباہ ہوئے. سوات میں 97, باجوڑ میں 65 اور مانسیرہ میں 58 سرکاری عمارتیں متاثر ہوئیں. ہم فرشتے نہیں تھے, ہم سے غلطیاں ہوئی ہوگی. 9 میں غلط تھا, نہیں ہونا چاہیے تھا, آئندہ بھی نہ ہو. اس کو خان صاحب نے کنڈیم کیا, ہم سب نے کنڈیم کیا. ہماری صرف استدعا اتنی تھی کہ فیئر انویسٹیگیشن کرو, قانون کے مطابق ٹرائل کرو. ہم سب اداروں کا احترام کرتے ہیں, پر ہم سب اداروں کو یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ مدر آف آل انسٹیٹیوشنز ہے, اس کا بھی احترام ہو. ہم سے بہت سی غلطیاں ہوئی. 9 میں یہ غلط تھا, دوبارہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بانی پی ٹی آئی نے بھی اسے غلط قرار دیا, بس ہونی چاہیے. چیئرمین تحریک انصاف بیشر گوہر کی میڈیا سے گفتگو. کہا, ہمارے ساتھ قانون کے مطابق سلوک نہیں کیا گیا. ہم 9 مئی کے ٹرائل پر انکاری نہیں. الیکشن کمیشن کے پاس بغیر سنے رکن اسمبلی کو نااہل کرنے کا اختیار نہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیشر گوہر کی میڈیا سے گفتگو. کہا, الیکشن کمیشن کا شبلی فراز اور عمر ایوب کو نااہل کرنے کا عمل غیر آئینی, غیر قانونی. اتنے تو خزاں میں پتے نہیں جڑتے جتنی نشستیں انہوں نے ہم سے لے لی.